اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں فیکٹرز آف انکریزڈ اسٹیٹس آف وومین ان انڈیا۔ چونکہ اس کے کچھ ایک دو پارٹ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے۔ پہلا ہم نے اس میں وہ ڈسکس کیا تھا ایجوکیشن ایز اے فیکٹر آف انکریزڈ اسٹیٹس آف وومین ان انڈیا۔ تو دوسرا ہم نے کیا تھا کچھ موومنٹس آف سوشل ریفارمز that also increase status of women in India۔ یہ کچھ ہم نے دو پوائنٹس ڈسکس کیے تھے ایز اے فیکٹر آف انکریزڈ اسٹیٹس آف وومین ان انڈیا۔ ٹھیک، تو اس کے کچھ باقی رہ گئے تھے، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس کا جو تیسرا فیکٹر ہے وہ ہے پولیٹیکل اویکننگ، یعنی ہم اس میں سیاسی بیداری جو ہے، سیاسی بیداری کے متعلق پڑھیں گے، یعنی پولیٹیکل اویکننگ ایز اے فیکٹر آف انکریزڈ اسٹیٹس آف وومین ان انڈیا۔ دیکھیے ان 1930 جو انڈین وومین ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ایک موومنٹ چلی جس کو آپ نان کوآپریشن موومنٹ کہتے ہیں۔ 1930 میں ایک نان کوآپریشن موومنٹ چلی جس کے بانی تھے مہاتما گاندھی جی۔ اس وقت ایک موومنٹ چلی جس کو آپ نان کوآپریشن موومنٹ کہتے ہیں۔ اس میں عورتوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ نان کوآپریشن موومنٹ تھی، یہ انگریزوں کے خلاف تھی۔ نان کوآپریشن موومنٹ جو تھی، جو یہ انگریزوں کے خلاف تھی، کیونکہ اس وقت انگریز ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، ظلم اور زیادتی کر رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوا، 1930 میں ایک نان کوآپریشن موومنٹ چلی، جس نان کوآپریشن موومنٹ کو سٹارٹ کیا ہے مہاتما گاندھی جی نے، اور اس میں عورتوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ پھر کیا ہو گیا، ان 1932 جو عورتیں ہیں دے ویر گیون رائٹ ٹو ووٹ، ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا کہ آپ پروونشل اور سینٹرل الیکشن میں رائٹ ٹو ووٹ ان کو دیا گیا، یعنی پروونشل اور سینٹرل الیکشنز جو ہوئے تھے اس ٹائم، اس میں ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہو، آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان 1936 ان کو مطلب دے ویر گیون رائٹ ٹو بی الیکٹڈ، ان کو مطلب اس کے بعد ایک اور حق دیا گیا کہ آپ الیکٹ ہو سکتے ہو پروونشل اور سینٹرل لیجسلیچرز میں، یعنی جو پروونشل لیجسلیچر ہے اور جو سینٹرل لیجسلیچر ہے اس میں آپ ایز اے ممبر بھی الیکٹ ہو سکتے ہو، 1936 میں یہ دیا گیا آپ کو۔ ٹھیک، یہ رائٹ ٹو بی الیکٹڈ ٹو پروونشل اور سینٹرل لیجسلیچر یہ 1936 میں ان کو دیا گیا۔ کن کو؟ جو ہندوستان کی عورتیں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، سنس دین وومین ہیو انکریزنگلی پارٹیسپیٹ ان انڈین پولیٹیکل لائف۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تب سے لے کر آج تک جو ہندوستان کی عورتیں ہیں وہ پولیٹیکل لائف میں حصہ لے سکتی ہیں، یا تب اس وقت ان کو یہ دیا گیا، یہ رائٹس دیے گئے کہ آپ مطلب پولیٹیکل لائف میں جو مطلب آپ حصہ لے سکتے ہو، یعنی تب سے لے کر ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وومین ہیو انکریزنگلی پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل لائف، یعنی وہ اب الیکٹڈ ٹو لیجسلیچر، یعنی لیجسلیچر میں بھی وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اینڈ پرفارم ڈیوٹیز آف اے منسٹر، پھر وہ مطلب ایز اے منسٹر بھی ڈیوٹی پرفارم کر سکتے ہیں، ایز اے گورنر بھی پرفارم ڈیوٹی کر سکتے ہیں، ایز اے پرائم منسٹر بھی وہ تب سے لے کے پرفارم اپنی ڈیوٹی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر مطلب وہ سماجی بیداری ہو گئی، پھر یعنی سماجی بیداری ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اس سماجی بیداری کے ساتھ ساتھ پھر وہ مطلب جو ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے اس میں وہ حصہ لینے لگی، وہ لیجسلیچرز میں بھی حصہ لینے لگی، یعنی ہر ایک جو مطلب جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹ آف لائف جو ہے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹ آف لائف میں پھر وہ حصہ لینے لگی۔ ٹھیک، جو عورتیں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ایک اور مطلب ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو اسٹیٹس آف وومین ہندوستان میں ہے وہ بڑھ گیا۔ یہ پولیٹیکل اویکننگ سے بھی ہندوستان میں جو عورتوں کا جو اسٹیٹس ہے یہ بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مطلب جو اسٹیٹس آف وومین ان انڈیا ہے اس میں وہ بڑھ گیا، اس میں تبدیلی آ گئی۔ وہ کون تھا؟ وہ سوشل لیجسلیشن تھا، سوشل لیجسلیشن جس کو ہم سماجی قانون سازی کہتے ہیں۔ دیکھیے
آفٹر انڈیا بیکیم انڈیپینڈنٹ، یعنی جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد سیورل سوشل لیجسلیشنز وائر انیکٹڈ ٹو امپروو دا کنڈیشنز آف انڈین وومین، یعنی مطلب جو عورتیں ہندوستان کی ہیں ان کی حالت کو بدلنے کے لیے، ان کی حالت میں سدھار لانے کے لیے، ان کی کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے بہت ساری سوشل لیجسلیشنز انیکٹ کیے گئے، بہت سارے سوشل لیجسلیشنز انیکٹ کیے گئے تاکہ جو عورتیں ہیں ہندوستان کی ان کی جو مطلب کنڈیشن، ان کی جو حالت ہے وہ اچھی ہو جائے۔ کیا ہو گیا؟ دا ہندو میریڈ وومین رائٹ ٹو سیپریٹ ریزیڈنس ایکٹ، یعنی جو ایک مطلب ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس کا نام دیا گیا ہندو میریڈ وومینز رائٹ ٹو سیپریٹ ریزیڈنس ایکٹ 1946، گیون ہر اے رائٹ ٹو ریزائڈ سیپریٹلی، یعنی ان کو رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ سیپریٹلی رہ سکتے ہو فرام دا ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ سے، انڈر سرٹن سرکمسٹانس، یعنی مطلب کچھ سرٹن سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سیپریٹلی ریزائڈ کر سکتے ہو۔ اس کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس کا نام دیا گیا ہندو میریڈ وومینز رائٹ ٹو ریزیڈنس ایکٹ، ٹھیک، 1946 میں یہ رائٹ ان کو دیا گیا، ٹھیک۔ دا ہندو میریج ایکٹ 1955، اس کے بعد ایک اور ایکٹ بنایا گیا ہندو میریج ایکٹ 1955، وہ کلاسیفائی کرتا ہے ہندو میریج جو ہے ڈٹرمائنڈ دا ایج فار میریج، اس سے پہلے چائلڈ میریج ہوتا تھا، ٹھیک، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ایج مقرر رکھی گئی، مطلب شادی کے لیے پھر ایج مقرر رکھی گئی جو عورتوں کے لیے مطلب جو 18 سال سے اوپر اور لڑکوں کے لیے 21 سال سے اوپر، provided for monogamy and guardianship for the mother and permitted divorce under circumstances، یعنی مطلب عورتوں کے لیے بہت سارے رائٹس دیے گئے، مطلب کچھ وجوہات کی بنا پر جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تھی، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے قانون بنائے گئے، اور قانون پھر پاس بھی کیے گئے تاکہ جو ان کی سٹیٹس ہے اس میں امپرومنٹ آ جائے، یا ان کی جو کنڈیشن ہے، خراب کنڈیشن ہے، اس میں بھی امپرومنٹ آ جائے، ٹھیک۔ تو اس کے لیے بہت سارے قانون پاس کیے گئے۔ دیکھیے دا ہندو سکسیشن ایکٹ آف 1956، یعنی ایک اور قانون پاس کیا گیا جس کا نام ہے ہندو سکسیشن ایکٹ آف 1956۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پرسکرائب کرتا ہے فار ایکول رائٹس آف دا ڈاٹر ان دا پراپرٹی آف دا فادر، یعنی ایک فادر جو ہوتا ہے اس کی جو بیٹی ہوتی ہے، مطلب اس فادر کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ اس ڈاٹر کا ایکولی حق ہوتا ہے، برابر حق ہوتا ہے، یعنی اس کو اس پراپرٹی میں جو فادر کی پراپرٹی ہوتی ہے، فادر کی پراپرٹی میں اس کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہندو سکسیشن ایکٹ 1956 بنایا گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو یہ ہندو سکسیشن ایکٹ آف 1956 ہے، اٹ پرسکرائبڈ فار ایکول رائٹس آف دا ڈاٹر ان دا پراپرٹی آف دا فادر۔ دا ہندو اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ 1956، ایک اور قانون پاس کیا گیا عورتوں کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ دا ہندو اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ 1956 فار پرمٹڈ ہندو وومین، یعنی اس میں ہندو عورتوں کو اجازت دی گئی کہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو، کسی لڑکے کو یا لڑکی کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو، اینڈ ٹو کلیم مینٹیننس فرام دا ہسبینڈ انڈر سرٹن سرکمسٹنس، اور پھر آپ کلیم بھی کر سکتے ہو اس کی مینٹیننس کے لیے ہسبینڈ سے بہت ساری سرکمسٹنسز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دیکھیے ایک اور دا ہندو مائنورٹی اینڈ گارڈین شپ ایکٹ 1956 بنایا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ پرووائڈیڈ فار دا گارڈین شپ آف دا مدر اوور دا ڈاٹر تھرو آؤٹ ہر لائف اینڈ ان کیس آف دا سن فار دا فرسٹ 5 years، یعنی جو یہ ہندو میریج اینڈ گارڈین شپ ایکٹ ہے 1956، یہ پرووائڈ کرتا ہے فار دا گارڈین شپ آف دا مدر اوور دا ڈاٹر تھرو آؤٹ ہر لائف اینڈ ان کیس آف دا سن فار فرسٹ 5 years، ٹھیک۔ تو یہ کچھ ایکٹ بنائے گئے کن کے لیے؟ جو عورتیں ہیں ہندوستان کی، جو عورتیں ہیں ان کی مطلب کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے، ان کے سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے، ان کے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے یہ کچھ ایکٹس بنائے گئے تاکہ جو ہندوستان کی عورتیں ہیں وہ ایک
اچھے طریقے سے ہندوستان میں رہ کر زندگی گزار سکے. These social legislations can desirably improve the status of women in Hindu society and granted most of their demands. یعنی ایک تو ان قانونوں سے ایک تو ان کا جو سٹیٹس ہے اس میں امپرومنٹ آ گئی, ان کی جو رینک ہے اس میں بھی امپرومنٹ آ گئی, ان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بڑھ گئی, یا ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی بڑھ گیا, یا ان کی جو سوشل لائف ہے اس میں بھی سدھار آ گیا, یا ان کی جو مطلب دوسری باقی جو کنڈیشنز ہیں ان میں بھی سدھار آ گیا. ہندوستان کی عورتیں جو ہے مطلب ہر لحاظ سے ان کی کنڈیشن میں امپرومنٹ آ گئی ان قانونوں سے. ایک بات یہ, دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ بھی پورا ہوتی تھی, ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پورا ہوتی تھی. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو پولیٹیکل اویکننگ ہے وہ بھی پیدا ہو گئی, اور جو ان کے لیے جو کچھ سماجی قانون بنائے گئے اس سے بھی ان کی جو کنڈیشن ہے یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پورا ہو گئی. اور ہم ایسا کہہ سکتے ہیں یہ جو ابو مینشنڈ میجرز ہے یہ عورتوں کے لیے اٹھائے گئے, ان سے کیا ہوگا, اس سے آل راؤنڈ امپرومنٹ آ گئی ان دا اسٹیٹس آف وومین. یعنی آل راؤنڈ امپرومنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں ان سوشل لیجسلیشنوں سے ان دا اسٹیٹس آف وومین ان ہندو سوسائٹی. دیکھیے بہت سارے اٹیمپٹس کیے گئے ٹو ابالش دا کسٹم آف ڈاوری. جو کسٹم آف ڈاوری تھا اس کو بھی ختم کیا گیا فرام ہندو سوسائٹی. وومین آر ریسیونگ ہائر ایجوکیشن. اب کیا ہوتا ہے, جو عورتیں ہیں وہ ہائر ایجوکیشن ریسیو کرتی ہیں ان لارج نمبرز. یعنی ایک تو وہ مطلب تعلیم میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, اب وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر سکتے, اور دوسری بات یہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے ہر فیلڈ کے, مطلب ہر لائف کے ہر فیلڈ میں اب وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. اب ان مطلب جو عام آدمی ہیں اور جو عورت ہے ان کے درمیان اب کوئی فرق نہیں ہے, کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, اب وہ ایکولی ہر ایک چیز شیئر کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. تو دس از آل اباؤٹ فیکٹرز آف انکریز اسٹیٹس آف وومین ان India. Thanks for today.